آج سے سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے جب قافلے اونٹوں اور گھوڑوں پر مہینوں کا سفر طے کر کے حج کے لیے جایا کرتے تھے۔ امام عبداللہ بن مبارک جو اپنے وقت کے بہت بڑے محدث اور ولی تھے، انہوں نے کئی سالوں کی محنت سے پائی جمع کی تاکہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کر سکیں۔ جب حج کا وقت قریب آیا اور ان کے پاس اتنی رقم جمع ہو گئی کہ وہ سفر حج پر روانہ ہو سکے تو انہوں نے اپنا سامان باندھا اور ایک قافلے کے ساتھ مکہ کی طرف نکل پڑے۔ ابھی وہ کوفہ کے قریب ہی پہنچے تھے کہ ان کی نظر ایک ایسی چیز پر پڑی جس سے ان کے قدموں کو وہیں روک دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی کوڑے کے ڈھیر سے ایک مرا ہوا پرندہ اٹھا رہی ہے اور اسے اپنے دوپٹے میں چھپا کر تیزی سے ایک کچے مکان کی طرف جا رہی ہے۔ امام صاحب حیران رہ گئے اور تجسس میں خاموشی سے اس بچی کے پیچھے چل دیے۔ جب وہ اس کے گھر کے قریب پہنچے تو انہوں نے دستک دی اور بڑے نرم لہجے میں پوچھا، بیٹی، میں نے تمہیں کوڑے سے مردار اٹھاتے دیکھا ہے، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ نے مردار کھانا حرام قرار دیا ہے؟ وہ بچی پہلے تو سہم گئی، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ کہنے لگی، اے بزرگ، میں اور میری بیوہ ماں ایک عرصے سے فاقوں میں ہیں۔ 4 دن گزر گئے ہیں لیکن میرے چھوٹے بھائیوں نے ایک لقمہ تک نہیں چکھا۔ جب بھوک سے ان کے چہرے نیلے پڑنے لگے تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میرے پاس اب مردار کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا کیونکہ ہم فاقوں سے موت کے قریب ہیں۔ یہ سن کر امام عبداللہ بن مبارک کا دل پاش ہو گیا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے سوچا، اگر میں مکہ جا کر حج بھی کر لوں تو کیا میرا رب مجھ سے راضی ہوگا؟ جب کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور ایک بیوہ خاندان اس حال میں ہو، انہوں نے بغیر کسی تاخیر کے وہ اپنی تھیلی نکالی جس میں حج کے لیے جمع کیے گئے 600 دینار تھے۔ انہوں نے وہ پوری رقم اس بیوہ کے حوالے کر دی اور فرمایا، بیٹی، یہ تمہارا حق ہے، اسے اپنے گھر پر خرچ کرو، میرا حج تو یہی ہو گیا۔ امام صاحب خوشی سے اپنے گھر واپس لوٹ آئے اور اس سال حج نہ کر سکے، لیکن جب حج کا موسم ختم ہوا اور لوگ واپس آنے لگے تو ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملا۔ جو بھی حاجی امام صاحب سے ملنے آتا وہ انہیں گلے لگا کر مبارکباد دیتا اور کہتا، امام صاحب، آپ کو حج مبارک ہو، ہم نے آپ کو عرفات کے میدان میں دعا مانگتے دیکھا تھا، آپ تو مکہ میں ہمارے ساتھ ہی تھے۔ امام صاحب حیران تھے کہ یہ سب کیا کہہ رہے ہیں، میں تو گھر سے نکلا ہی نہیں۔ اسی رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آواز گونجی، اے عبداللہ، تم نے ہماری خاطر اپنی زندگی کی جمع پونجی ایک مجبور خاندان پر قربان کی تو ہم نے تمہاری شکل میں ایک فرشتہ بھیج دیا جس نے تمہاری طرف سے حج ادا کیا۔ اللہ نے تمام حاجیوں کا حج قبول فرما لیا۔